السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میں اپنی بیوی کا زیور بیچ کر اور اپنی ساری جمع پونجی لگا کر اپنے باہر جانے کا انتظام کر رہا تھا، مگر میرے وہاں جانے کا وقت قریب آیا تو مجھے پتہ چلا کہ میری بیوی بیمار ہے اور اس کے علاج پر لاکھوں کا خرچ آئے گا۔ ان پیسوں سے میں یا تو باہر جا سکتا تھا یا اپنی بیوی کا علاج کروا سکتا تھا۔ میں اپنی بیوی کو بیماری میں تڑپتا ہوا چھوڑ کر دبئی چلا گیا۔ یہی سوچا تھا کہ جب آؤں گا تو بیوی مر چکی ہوگی اور میں دوسری شادی کر کے عیش کروں گا، مگر جب کئی سالوں تک باہر میں عیش کرنے کے بعد واپس لوٹا تو یہ دیکھ کر میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا کہ گھر میں میری بیوی اور 5 امی کی بات سن کر مجھے ایک لمحے کے لیے تو یقین ہی نہیں آیا۔ میں یہاں پر 5 سالوں سے خوار ہو رہا تھا۔ 5 سالوں کے بعد جب میں نے گھر واپس آنے کی بات کی تو امی تیزی سے انکار کرنے لگی اور کہنے لگی، یہاں پر واپس آ کر کیا کرو گے؟ اب وہیں پر اپنی باقی زندگی گزارو، یہاں پر تمہارے لیے کچھ بھی نہیں رکھا۔ میں نے امی سے اپنی بیوی کے بارے میں پوچھنا چاہا، لیکن امی نے میری بات ٹال دی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ میری بیوی کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتی۔ دراصل میری شادی سے امی شروع سے ہی خوش نہیں تھی۔ وہ میری بیوی کو پسند نہیں کرتی تھی۔ ان کی ہمیشہ سے ہی خواہش تھی کہ وہ میری شادی اپنی بہن کی بیٹی سے کریں، لیکن اس وقت مجھ پر عشق کا بھوت چڑھا ہوا تھا اور میں کسی طرح سے بھی بانو کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ جب میں نے اسے حاصل کر لیا تو وہ ایک دم سے ہی مجھے بری لگنے لگی۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ مجھے اپنی بیوی سے محبت نہیں تھی، بلکہ وہ تو صرف اور صرف کشش تھی، جو کہ ایک محدود مدت تک ہی تھی۔ اس کے علاوہ میری بیوی بہت زیادہ بیمار بھی رہتی تھی، جس کی وجہ سے وہ مجھے اچھی نہیں لگتی تھی۔ آہستہ آہستہ میں اپنی بیوی سے دور ہونے لگا اور پھر یہ نوبت آ گئی کہ میں پاکستان چھوڑ کر یہاں پر بھاگ آیا۔ میں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ میری بیوی بیمار ہے، اسے میری ضرورت ہے۔ اس وقت میرا مقصد صرف اور صرف پیسے کمانا تھا اور اپنی مرضی کی زندگی گزارنا تھا۔ میں شروع سے ہی عیاش طبیعت کا انسان تھا۔ جب وہ مجھ پر شادی کی ذمہ داری تھی تو میری عیاشیاں ختم ہونے لگی تھیں۔ پہلے جو پیسے میں اپنی خواہشات پوری کرنے میں لگاتا تھا، اب وہی پیسے مجھے اپنی بیوی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے خرچ کرنے پڑتے تھے، اور یہ چیز مجھے بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے میں قید ہو کر رہ گیا ہوں۔ اسی دوران میں نے اپنے ایک دوست سے بات کی اور اسے اپنے مسئلے کے بارے میں بتایا۔ میرا دوست بھی میری طرح کا ہی ایک خود غرض انسان تھا۔ اس نے مجھے یہی مشورہ دیا کہ بہتر یہی ہے فی الحال یہ ملک چھوڑ کر دوسرے ملک چلے جاؤ، جی بھر کر پیسے کمانا، اور ہو سکتا ہے کہ اس دوران تمہاری بیوی بھی مر جائے۔ واپس آ کر اپنی پسند کی کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کر لینا۔ اس کی یہ بات مجھے بہت پسند آئی۔ میں نے اپنے اسی دوست سے قرضہ لیا اور باہر چلا گیا۔ یہاں پر آ کر تو میری زندگی بدل گئی، میری تمام خواہشات پوری ہونے لگیں۔ سب سے دلچسپ چیز یہ تھی کہ یہاں پر میری مرضی کی تمام عورتیں موجود تھیں۔ میں دن کے وقت پیسے کماتا اور شام کے وقت ان عورتوں پر اڑاتا تھا۔ میں کچھ زیادہ ہی عیاش طبیعت کا ہو گیا تھا۔ شروع میں تو مجھے لگ رہا تھا کہ میں ان عورتوں کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا، لیکن یہ میری صرف غلط فہمی تھی، کیونکہ میں بھول گیا تھا کہ وہاں کے لوگ پیسوں کے ہی بھوکے ہیں۔ وہ اسی انسان کے ساتھ چلتے ہیں جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں، اور جس کے پاس پیسے نہ ہوں وہ اسے کہیں پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی بالکل ایسا ہی ہوا تھا۔ شروع میں نے جس عورت سے رابطہ کیا وہ عورت حد سے زیادہ لالچی تھی۔ وہ مجھ سے پیسوں کی بات کے علاوہ اور کوئی بات بھی نہیں کرتی تھی۔ چونکہ وہ خوبصورت تھی، اسی وجہ سے میں اسے برداشت کر رہا تھا، لیکن پھر ایک دن میں نے اسے ایک اور لڑکے کے ساتھ دیکھا۔ وہ دکھنے میں بہت ہی امیر کبیر لگ رہا تھا۔ جب میں نے اس عورت سے بعد میں اس بارے میں پوچھا تو وہ مجھے کہنے لگی، میں اسی مرد کے ساتھ چلوں گی جو مجھے زیادہ پیسے دے گا۔ تم میری ضروریات پوری کرنے میں ناکام ہو رہے تھے، اسی وجہ سے میں نے تمہیں چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اس عورت کا حشر نشر کر دوں،
کیونکہ میں نے اس کے ساتھ جتنا وقت گزارا تھا اس دوران میں اس کا عادی ہو چکا تھا، لیکن اسے دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے اسے میری ذات سے ذرا بھی دلچسپی نہ ہو۔ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ بہت جلد اسے شادی کی پیشکش کروں گا اور یہاں پر اپنی نئی زندگی کی شروعات کروں گا۔ اس طرح سے نہ صرف مجھے وہاں کی نیشنلٹی بھی مل جاتی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک خاندان بھی آباد کر لیتا۔ مگر یہاں پر سب کچھ الٹا ہو گیا تھا۔ وہ عورت مجھ سے بات کرنا تو دور کی بات، اب مجھے دیکھتی بھی نہ تھی۔ مجھے شدید غصہ آتا تھا، لیکن پھر بعد میں جا کر مجھے یہ احساس ہو گیا تھا کہ اس طرح کے واقعات تو ہوتے ہی رہتے ہیں۔ یہاں کی عورتیں بہت لالچی ہیں اور ڈالرز کی بھوکی ہیں، لہٰذا اگر تم نے عورت کے چکر میں پڑنا ہے اس کے لیے تمہیں بہت سارا پیسہ کمانا ہوگا۔ لہٰذا اس کے بعد کچھ عرصہ تو میں نے ان عورتوں کے چکروں میں ہی گزارا، لیکن پھر بعد میں مجھے یہ احساس ہو گیا کہ ان پر لٹانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس سے تو اچھا ہے کہ میں بہت سارا پیسہ جمع کروں اور پاکستان جا کر اپنی مرضی کی شادی کر لوں۔ لہٰذا پھر اس کے بعد میں نے ایک اور مقصد بنا لیا، اور وہ تھا کہ جتنا زیادہ پیسہ ہو سکے میں نے کمانا ہے اور پھر پاکستان میں جا کر اپنی پسند کی کسی خوبصورت عورت کے ساتھ شادی کرنی ہے۔ اس دوران میرے گھر میں بھی بات ہوتی رہتی تھی۔ گھر میں صرف امی ہی تھی جو مجھے کال کرتی تھی۔ نہ تو میں نے کبھی اپنی بیوی کے بارے میں پوچھا تھا اور نہ ہی کبھی مجھے بتایا۔ خیر، میں نے تو یہی چاہتا تھا کہ کسی طرح سے وہ میری زندگی سے نکل جائے اور اس کا قصہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ مجھے صرف ایک تجسس تھا، اور وہ یہ تھا کہ میں جاننا چاہتا تھا کہ میری بیوی زندہ ہے یا مر گئی۔ اس بارے میں بھی میں نے ایک دن امی سے سوال کیا۔ میری بات سن کر وہ غصہ ہو گئی اور کہنے لگیں، تمہیں کتنی بار کہا ہے اس عورت کا نام میرے سامنے مت لیا کرو، اب جب کہ وہ مر گئی ہے تو پھر اس کے ذکر کی کیا تک بنتی ہے۔ امی کی بات سن کر میرا دل خوشی سے اچھلنے لگا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری یہ خواہش بھی پوری ہو سکتی ہے۔ میں نے دوبارہ کبھی بھی امی کے سامنے اس کا نام نہیں لیا۔ بس امی کی یہی بات سوچ کر میں خوش ہوتا رہتا تھا کہ بانو میری زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا چکی ہے۔ اب میں پاکستان جا کر اپنی نئی زندگی کی شروعات کروں گا۔ مجھے یہاں پر تقریباً 5 سال ہو چکے تھے۔ ان 5 سالوں میں میں نے بہت زیادہ محنت کی تھی۔ میں نے کوئی بھی ایسا کام نہیں چھوڑا تھا جس سے مجھے پیسہ مل سکتا، یہاں تک کہ میں نے واش روم تک کی صفائی کی تھی، اور اس کے علاوہ لوگوں کے چھوٹے موٹے کام بھی کرتا تھا۔ جس دن مجھے چھٹی ہوتی تھی اس دن میں لوگوں کی اپارٹمنٹ میں جا کر ان کی صفائی بھی کرتا تھا۔ لوگ مجھے عجیب و غریب نظروں سے گھورتے تھے اور چند لوگ تو مجھے حد تک امیز نظروں سے دیکھتے بھی تھے، لیکن مجھے اس چیز سے فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ میں نے ایک بات اپنے ذہن میں ڈالی ہوئی تھی، وہ یہ تھی کہ یہاں پر کوئی بھی میرا جاننے والا نہیں ہے، اس لیے یہاں پر میرے ساتھ جو انسان جیسا مرضی سلوک کرے میرے رشتہ داروں کو کبھی بھی پتہ نہیں چلے گا۔ اور یہی وجہ تھی کہ پیسہ کمانے کے لیے میں کسی بھی حد سے گزرنے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ اب میرا اکاؤنٹ پیسوں سے بھرا ہوا تھا۔ میرے پاس اتنے پیسے آ چکے تھے کہ میں اگر ساری زندگی بیٹھ کر کھاتا رہتا تب بھی میرے پیسے ختم نہ ہوتے، اور یہ سب کچھ میرے دوست کی بدولت ہی ہوا تھا۔ دراصل اس کے کہنے کے مطابق ہی میں نے ایک کاروبار میں پیسے خرچ کیے تھے۔ میں اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ مجھے اس کا اتنا بڑا منافع مل سکتا ہے۔ جب سے مجھے $5000 منافع میں ملے تھے اس دن کے بعد سے میں نے چھوٹے موٹے کام چھوڑ دیے تھے۔ اب میں صرف بڑی کمپنی میں ہی نوکری کر رہا تھا، اور اب ہی وہ وقت آ گیا تھا جب میرا دل پاکستان جانے کے لیے مچلنے لگا تھا۔ میں یہاں پر آتے وقت سوچ رہا تھا کہ کبھی بھی لوٹ کر اپنے ملک نہیں جاؤں گا، لیکن میں زیادہ عرصے تک اپنے اس فیصلے پر قائم نہیں رہ سکا۔ میں جتنا مرضی اس جگہ سے دور بھاگ لیتا، لیکن وہ میری پیدائش کی جگہ تھی، وہاں پر میری جوانی گزری تھی، میرا بچپن گزرا تھا، وہاں پر گزارے ہوئے لمحات میں کبھی بھی نہیں بھول سکتا تھا۔ اسی وجہ سے میں نے رات کے وقت امی کو کال ملائی اور انہیں کہا کہ میں نے پاکستان آنا ہے، لیکن میری بات سن کر امی خوفزدہ ہو گئی اور مجھے کہنے لگیں، پاکستان آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہاں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں رکھا ہوا۔ امی کی بات سن کر میں نے بے یقینی سے ان کی طرف دیکھا اور انہیں کہا
کہ وہاں پر آپ ہیں، میرے بہن بھائی ہیں۔ اگر میں وہاں پر آپ کے پاس نہیں آؤں گا تو کس کے پاس جاؤں گا؟ یہاں پر اب میرا دل نہیں لگ رہا۔ ویسے بھی میں نے جتنے پیسے کمانے تھے وہ میں نے کما لیے ہیں، اور اب مجھ میں مزید ہمت نہیں ہے کہ میں یہاں پر محنت کر سکوں۔ میں سوچ رہا ہوں کہ پاکستان آنے کے بعد ایک کاروبار شروع کروں گا۔ میری بات سن کر امی خاموش ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ بولی تو ان کی بات سن کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ وہ مجھے مزید پیسے کمانے کی ہدایت دے رہی تھی۔ انہیں صرف اور صرف اپنی بیٹیوں کی شادی کی فکر تھی۔ دراصل انہوں نے میری بہنوں کے رشتے بہت ہی اونچے خاندانوں میں کر دیے تھے۔ اس وجہ سے ان خاندان والوں کی فرمائشیں بھی کافی بڑی تھیں، جنہیں پوری کرنے کے لیے ایک اچھی خاصی رقم چاہیے تھی۔ میں چاہتا تو فوراً ہی امی کو وہ سارے پیسے دے دیتے، لیکن ایک بات میں نوٹ کر رہا تھا، وہ یہ تھی کہ امی اب کچھ زیادہ ہی مجھ پر انحصار کرنے لگی ہیں، جبکہ باقی بیٹوں سے نہ تو وہ پیسے لیتی تھیں اور نہ ہی انہیں کچھ کہتی تھیں۔ یہاں تک کہ انہوں نے سب بیٹوں کو اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا، اور ان سب لوگوں کے اخراجات میرے بھیجے ہوئے پیسوں سے پورے ہو رہے تھے۔ یہ بات اب مجھے بہت تکلیف پہنچا رہی تھی اور غصہ بھی دلا رہی تھی، کیونکہ گھر والوں کے لیے اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی مجھے یہ اجازت نہیں تھی کہ میں پاکستان واپس آ سکوں۔ لہٰذا میں نے امی کو دو ٹوک انداز میں کہہ دیا کہ میں پاکستان واپس آ رہا ہوں، اب میں کسی کی کوئی بھی بات نہیں سنوں گا۔ اگر آپ مجھے اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتی تو مجھے بتا دیں، میں کہیں اور چلا جاتا ہوں۔ میری بات سن کر امی پریشان ہو گئی اور تیزی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگیں، میرا مطلب یہ نہیں تھا، میں تمہیں اپنے گھر آنے سے نہیں روک رہی، بلکہ میں تو کہہ رہی تھی کہ باہر جانا تمہارا خواب تھا اور تمہیں شوق تھا کہ تم بہت سارے پیسے کماؤ۔ اب جب کہ تمہارا شوق پورا ہو رہا ہے تو اسے چھوڑ کر یہاں آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ امی کی بات سن کر میں نے انہیں کہا کہ میں شوق پورا کر چکا ہوں اور اب مجھے اس چیز کا کوئی شوق نہیں رہا۔ میں نے صرف اور صرف پرسکون انداز میں زندگی گزارنی ہے اور واپس پاکستان آ کر بزنس کرنا ہے۔ اس دوران میں شادی کی بات گول مول کر گیا تھا، کیونکہ ابھی میں امی کے کانوں میں یہ خبر نہیں ڈالنا چاہتا تھا، بلکہ میں چاہتا تھا کہ پاکستان جا کر پہلے کوئی اپنے لیے پیاری سی لڑکی پسند کروں اور پھر اس کے بعد شادی کرنے کے بارے میں سوچوں گا، کیونکہ پہلی شادی کے دوران بھی میں نے بہت جلد بازی کا مظاہرہ کیا تھا۔ 2 دن کے بعد ہمیں پاکستان جانے کی تیاری شروع کرنے لگا۔ تمام گھر والوں کے لیے میں نے تحائف خرید لیے۔ اس کے علاوہ اپنی بہنوں کے لیے بھی میں نے بہت پیاری پیاری چیزیں لی تھیں۔ میں چاہتا تھا کہ سب کی آنکھیں یہ تحائف دیکھ کر کھل جائیں اور خاندان والے صرف اور صرف میری امیری کے بارے میں باتیں کریں، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ پاکستان جانے کے بعد مجھے کچھ ایسا دیکھنے کو ملے گا جس کے بعد میں کبھی بھی بھروسہ کرنے کے قابل نہیں رہوں گا۔ میرا یقین اس طرح سے ٹوٹ جائے گا کہ میں کبھی دوبارہ کسی پر یقین ہی نہیں کر پاؤں گا۔ میں نے رات 8 بجے کی فلائٹ بک کروا دی۔ سوچا کہ گھر والوں کو جا کر سرپرائز دوں گا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہاں پر جا کر میں خود حیران اور پریشان ہو جاؤں گا۔ جب میں ایئرپورٹ پر پہنچا تو وہاں پر میرا جگری دوست پہلے سے موجود تھا۔ وہ میرا انتظار کر رہا تھا۔ ابھی اس کے ساتھ میں باہر نکل ہی رہا تھا کہ اچانک میری نظر ایک عورت پر پڑی۔ نہ جانے کیوں اسے دیکھ کر مجھے اپنی بیوی کا گمان ہوا۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں نے ایک نظر اپنے دوست پر ڈالی اور اس سے پوچھا کہ وہ لڑکی کون ہے؟ اسے دیکھ کر اس کی بھی آنکھیں اپنی جگہ پر ٹھہر گئیں۔ وہ مجھے کہنے لگا، نہ جانے کیوں مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ یہ بھابی ہیں۔ میں نے کہا، مجھے بھی لگ رہا ہے کہ یہ میری بیوی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ تو مر چکی ہے۔ ابھی ہم دونوں یہی باتیں کر رہے تھے کہ اچانک ہی وہ لڑکی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ میں نے اپنے دوست کو اس کے پیچھے بھیجا اور کہا کہ جلدی سے جا کر دیکھو کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ میری بات سن کر میرا دوست بھاگتا ہوا اس کے پیچھے گیا، جبکہ میں پریشان حالت میں وہیں پر کھڑا رہ گیا۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں نے اپنی بیوی کو دیکھا تھا۔ میں نے جلدی سے امی کو کال ملائی۔ امی نے دوسری ہی بیل پر کال اٹھا لی۔ میں نے امی سے پوچھا کہ میری بیوی کی وفات کب ہوئی تھی۔ میری بات سن کر امی روکھے سے انداز میں کہنے لگیں، میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے
مجھ سے اس بارے میں سوال مت کیا کرو، مجھے اس عورت کا ذکر بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ میں نے امی کی بات کو نظر انداز کیا اور ان سے دوبارہ پوچھا کہ مجھے بتائیں کہ اس کی وفات کو کتنا عرصہ گزر گیا ہے۔ امی نے ایک گہری سانس لی اور کہا، تقریباً آج سے 5 سال پہلے، جب تم یہاں سے گئے تھے، مہینے بعد ہی اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ میں نے اس کے انتقال کے فوراً بعد تمہیں نہیں بتایا، میں نے سوچا کہ تم اداس ہو جاؤ گے۔ امی کی بات سن کر میں نے ایک گہری سانس لی۔ امی فکر مندی سے پوچھنے لگیں، کیوں، کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں کیا کوئی مسئلہ ہوا ہے؟ دل میں تو آیا ایک بار کہ امی کو اس بارے میں بتا دوں، لیکن پھر یہ سوچ کر میں خاموش ہو گیا کہ ہو سکتا ہے وہ میری غلط فہمی ہو، وہ میری بیوی نہ ہو بلکہ کوئی اور ہی عورت ہو۔ میں نے تھوڑی دیر امی سے بات کرنے کے بعد کال کاٹ دی اور اپنے دوست کا انتظار کرنے لگا۔ تقریباً 1 گھنٹہ گزر چکا تھا، میرے دوست کا ابھی تک کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ اب یہ دوسری پریشانی تھی جو مجھے لاحق ہو گئی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ اپنا سامان یہاں پر چھوڑ کر دوست کے پیچھے بھی نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ میرے بیگ میں بہت سی قیمتی چیزیں پڑی ہوئی تھیں۔ مزید آدھا گھنٹہ گزرنے کے بعد میرا دوست واپس آیا۔ وہ چہرے سے کافی پریشان لگ رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی کہ جو کچھ بھی میں نے دیکھا ہے وہ سچ نہ ہو۔ دوست نے مجھے تسلی دی اور کہا، وہ کوئی اور لڑکی تھی، میں نے جا کر پتہ کروایا ہے، وہ تمہاری بیوی نہیں تھی۔ ہاں، وہ تمہاری بیوی سے کافی مل رہی تھی۔ میں نے بھی شکر کی سانس لی۔ اب میں وہیں پر کھڑا تھا جب مجھے اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کی تپش کا احساس ہوا، میرے ارد گرد شاید۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہی لڑکی کھڑی مجھے دیکھ رہی تھی۔ وہ ہو بہو میری بیوی جیسی لگ رہی تھی۔ میرا دل دوبارہ خوف سے دھڑکنے لگا۔ میں نے اپنے دوست کے کندھے کو پکڑ لیا۔ میری نظروں کے تعاقب میں جب اس نے پیچھے دیکھا تو اس لڑکی کو وہاں کھڑے دیکھا۔ مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا، یہ میرے کہنے پر ہی باہر آئی ہے تاکہ تم اسے دیکھ کر اندازہ کر سکو کہ یہ تمہاری بیوی نہیں ہے۔ اب میں اپنے دوست کو کیا بتاتا کہ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ یہ میری بیوی نہیں ہے، کیونکہ یہ لڑکی بالکل میری بیوی جیسی ہی لگ رہی تھی۔ اس جتنا ہی قد تھا، اس کے طرح کے ہی چہرے کے نقوش تھے۔ میں کوئی بھی ایک نشانی ایسی نہیں ڈھونڈ پا رہا تھا جو میری بیوی سے نہ ملتی ہو۔ خیر، میں نے اس کی طرف زیادہ دھیان نہیں دیا اور خود کو تسلی دے دی کہ ویسے بھی اس دنیا میں ایک شکل کے بہت سارے لوگ موجود ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ اس کی کوئی ہم شکل ہو۔ ویسے بھی میری بیوی اتنی امیر نہیں تھی اور نہ ہی اس کے پاس اتنے پیسے تھے کہ وہ ایسے کپڑے پہن سکتی یا ایسی جگہ پر آ سکتی۔ میں اپنے دوست کے ساتھ گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا۔ ہم لوگ راستے میں باتیں کر رہے تھے جب اچانک ہی میری نظر گاڑی کے شیشے پر پڑی۔ وہاں پر مجھے اپنے پیچھے آتی ہوئی ایک گاڑی صاف نظر آ رہی تھی۔ وہاں پر بیٹھی ہوئی کوئی شخصیت کو دیکھ کر میرا دل خوف سے دھڑکنا بند ہو گیا۔ وہ لڑکی اب ہمارے پیچھے آ رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ آخر اس لڑکی سے کیسے پیچھا چھڑاؤں؟ اس کی آنکھیں دیکھ کر لگ رہا تھا کہ یہ اپنے اندر بہت سارے راز سمیٹے ہوئے بیٹھی ہے، اور جس انداز میں وہ مجھے دیکھ رہی تھی، مجھے لگ رہا تھا کہ اگر اس کا بس چلے تو وہ مجھے زندہ نگل جائے۔ میں بار بار پیچھے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میری یہ حرکت دیکھ کر میرا دوست فکر مند ہو گیا اور مجھے کہنے لگا، کیا ہو گیا ہے؟ تم بار بار پیچھے کیا دیکھ رہے ہو؟ وہاں پر کون ہے؟ میں نے اسے بتایا، وہی لڑکی جو ہم نے ایئرپورٹ پر دیکھی تھی، اب وہ ہمارے پیچھے آ رہی ہے۔ میری بات سن کر اس نے حیرانگی سے مرر پر دیکھا، پھر وہ مجھے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں میں نے کتنی بار کہا ہے مجھ سے جھوٹ مت بولا کرو، تمہیں پتہ بھی ہے مجھے جھوٹ سے بہت نفرت ہے۔ اس کی بات سن کر میں حیران ہو گیا۔ جب میں نے دوبارہ سے شیشے میں دیکھا تو وہاں پر وہ لڑکی نہیں بلکہ ایک مرد موجود تھا جو دل جمی سے گاڑی چلا رہا تھا۔ میں نے دوبارہ سے آنکھیں مل کر دیکھا، لیکن ابھی بھی منظر نہیں بدلا تھا۔ وہی مرد تھا جو بہت ہی شوق سے گاڑی چلا رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس نے ابھی گاڑی خریدی ہو۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی اور اس کے ہونٹ بھی ہل رہے تھے۔ یقیناً وہ کوئی گانا گنگنا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی یہاں پر میں نے اپنی بیوی کی ہم شکل کو بیٹھے ہوئے دیکھا تھا۔
اب یکدم ہی منظر تبدیل ہو گیا تھا اور یہاں پر ایک مرد تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں اپنے بال نوچنا شروع کر دوں۔ میرے سر میں اس وقت شدید درد ہو رہا تھا۔ میری یہ حالت دیکھ کر میرا دوست پریشان ہو گیا اور مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا، دراصل تم کچھ زیادہ ہی اس لڑکی کے بارے میں سوچ رہے ہو سکتا ہے اسی وجہ سے وہ تمہیں ہر طرف نظر آ رہی ہے۔ اپنے دماغ کو سکون دو اور اس لڑکی کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ لڑکی تمہاری بیوی نہیں تھی۔ تمہاری بیوی کو مرے ہوئے کافی وقت ہو گیا ہے۔ جنازہ میں نے خود پڑھوایا تھا۔ میں نے خود کو تسلی دی اور سوچا کہ شاید میرا دوست ٹھیک ہی کہہ رہا ہے۔ میں کچھ زیادہ ہی اس معاملے میں الجھ رہا ہوں، جبکہ میرا اس میں الجھنے کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا۔ میں نے اپنے دوست سے پوچھا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، کیونکہ میرا دوست جس راستے پر گاڑی دوڑا رہا تھا وہ راستہ میرے گھر کی طرف بالکل بھی نہیں جا رہا تھا۔ میری بات سن کر دوست نے کہا، میں تمہیں اپنے فلیٹ پر لے کر جا رہا ہوں کیونکہ تمہاری حالت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم تھوڑی دیر وہاں پر چل کر آرام کر لو اور پھر اگلے دن تم اپنے گھر والوں سے ملنے کے لیے چلے جانا۔ تمہیں اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ دوست کی بات سن کر میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور اسے کہنے لگا، مجھے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے، بلکہ میں تو خود یہی سوچ رہا تھا کہ پہلے خود کو تھوڑا پرسکون کروں، اس کے بعد ہی گھر والوں سے ملوں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری یہ حالت دیکھ کر میرے گھر والے پریشان ہو جائیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں اپنے دوست کے فلیٹ پر پہنچ گیا، لیکن وہاں جانے کے بعد میری بے چینی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ دراصل شادی کے بعد میں نے اپنی بیوی کے ساتھ کچھ وقت اس فلیٹ میں بھی گزارا تھا اور اب فلیٹ کی ایک ایک چیز مجھے اپنی بیوی کی یاد دلا رہی تھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ یہاں پر آنے کے بعد میری طبیعت مزید خراب ہونے لگی تھی۔ میں خود سے سوال کر رہا تھا کہ جب میں اس عورت کو پسند نہیں کرتا تو میں کیوں اس کے بارے میں اتنا زیادہ سوچ رہا ہوں؟ اس کا جو جواب میرے دل نے مجھے دیا تھا، اس بات پر تو میں یقین ہی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں یقین ہی نہیں کرنا چاہتا تھا کہ میرے دل میں ابھی بھی اپنی بیوی کے لیے جذبات موجود ہیں۔ میں ابھی بھی اسے پسند کرتا ہوں۔ جب ہمیں یہاں پر میں پہنچا تھا تب مجھے سخت بھوک لگ رہی تھی، لیکن اب میری ساری بھوک بھی اڑ چکی تھی۔ میں مسلسل اپنی بیوی کے بارے میں ہی سوچے جا رہا تھا۔ ابھی میں سونے کے لیے لیٹا ہی تھا جب اچانک ہی بیل بجی۔ میں نے ایک نظر اپنے دوست پر ڈالی جو اس وقت گہری نیند سو رہا تھا۔ میں نے اس دل ہی دل میں اسے 2 گالیوں سے نوازا اور خود ہی دروازہ کھولنے کے لیے چلا گیا۔ جب میں نے دروازہ کھول کر دیکھا تب سامنے کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر میں حیران ہوا۔ مجھے غصہ بھی آنے لگا۔ رات کے اس پہر یوں کسی کو تنگ کرنا بالکل بھی ٹھیک بات نہیں ہے، لہٰذا میں نے دروازہ بند کر دیا۔ اس سے پہلے کہ میں دوبارہ کمرے کی طرف جاتا، اچانک ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ اس بار میں نے تیزی سے دروازہ کھولا، لیکن سامنے کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا یہ کوئی بچہ ہے یا کوئی جوان لڑکا ہے جو ہمارے ساتھ شرارت کر رہا ہے۔ تیسری بار میرے دروازے کے بالکل قریب کھڑا ہو گیا۔ جب تیسری بار بیل بجی تو میں نے جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ میں نے دیکھا کہ سامنے ایک لڑکی کھڑی تھی جس کا اپنے سر پر ٹوپی پہنی ہوئی تھی اور اس انداز سے پہنی ہوئی تھی کہ اس کا چہرہ چھپا ہوا تھا۔ شاید اسے امید نہیں تھی کہ میں اتنی جلدی دروازہ کھول دوں گا۔ وہ تیزی سے ہٹی اور سیڑھیوں کی طرف بھاگی۔ میں بھی تیزی سے اس کے پیچھے بھاگا کیونکہ اسے دیکھ کر مجھے دوبارہ سے اپنی بیوی کا گمان ہوا تھا۔ اس کی رفتار میری سوچ سے بھی زیادہ تیز تھی۔ میں اس کے قریب پہنچنے ہی والا تھا کہ اچانک ہی ایک لڑکا مجھ سے آ ٹکرا گیا، جس کی وجہ سے میرا سر زور سے زمین پر لگا۔ میرے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ میں وہیں پر بیٹھ کر کراہنے لگا۔ وہ لڑکا مجھ سے معذرت کرنے لگا۔ میرا اس لڑکے کی طرف دھیان ہی تھا، بلکہ میرا تو اس لڑکی کی طرف دھیان تھا جو اس وقت پارکنگ کی طرف بھاگی جا رہی تھی۔ میرا دل کیا کہ ہر چیز تہس نہس کر دوں، کیونکہ مجھے ایک بھی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ مجھے اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ یہ لڑکی مجھ سے چاہتی کیا ہے اور یہ ہر جگہ کیوں میرے پیچھے آ رہی ہے۔ آخر یہ مجھے کس چیز کا احساس دلانا چاہتی ہے؟ اب تو مجھے یہ بھی شک ہونے لگا تھا کہ میری بیوی زندہ ہے، کیونکہ اس طرح کی حرکتوں کی مجھے صرف اسی سے امید تھی۔ وہ اکثر شادی سے پہلے بھی مجھ سے باتیں کیا کرتی تھی اور مجھے کہا کرتی تھی کہ اگر اس کا بس چلے تو وہ مجھے ہمیشہ ہی چھپ چھپ کر تنگ کرتی رہے گی۔ اگر میں کہتا تو وہ ذہنی بیماری کا شکار تھی
تو اس میں کچھ بھی غلط نہ ہوتا، مگر اس بات پر بھی میں اس وقت یقین کرتا جب یہ لڑکی میرے سامنے آتی یا کچھ کہنے سننے کے لیے تیار ہوتی، تبھی میں یہ حقیقت جان سکتا تھا، اور تبھی میں اس راز سے پردہ اٹھا سکتا تھا کہ اس لڑکی کا میرے ساتھ کیا تعلق ہے۔ سر زمین پر لگنے کی وجہ سے خون بہنے لگا تھا۔ اس کی وجہ سے فلیٹ میں جانے کے بجائے میں نے اسپتال جانے کا فیصلہ کیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہاں پر بھی وہ لڑکی میرے پیچھے پیچھے آئے گی۔ اس بار اس لڑکی نے اپنے ہاتھ میں ایک فائل پکڑ رکھی تھی۔ جب میں نے اس لڑکی کو دیکھا تو اس نے جلدی سے اپنا چہرہ جھکا لیا۔ اس بار تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ میری بیوی ہی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اٹھتا اور اس کے قریب جاتا، وہ تیزی سے وہاں سے ہٹی اور بھاگتی ہوئی چلی گئی۔ اس کی یہ حرکت مجھے بہت زہر لگتی تھی۔ اسے چاہیے تھا اگر اسے کوئی مسئلہ ہے تو وہ بیٹھ کر مجھ سے بات کرے، لیکن بات کرنا تو دور کی بات، وہ میری شکل دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں تھی۔ وہ مجھے ایک بار دیکھتی اور پھر بھاگ کر چلی جاتی۔ سر میں شدید درد ہو رہا تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ انہی سوچوں میں گم تھا کہ اچانک ہی موبائل بجنے لگا۔ دیکھا تو امی کا نمبر تھا۔ جلدی سے کال اٹھائی۔ دوسری طرف سے امی کی پریشان آواز سنائی دی۔ امی مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ تم پاکستان کب آ رہے ہو؟ پہلی بار امی کے لہجے میں اپنے لیے فکر دیکھی تو تھوڑی سی خوشی محسوس ہوئی، لہٰذا امی کو کہہ دیا کہ اگلے دن پہنچ جاؤں گا۔ امی نے مجھے کہا بس کسی طرح سے جلدی جلدی پہنچو، اگر کوشش کر سکتے ہو تو آج صبح 5 بجے کے وقت ہی پہنچ جاؤ، کیونکہ تمہیں 8 بجے سے پہلے پہلے ہی گھر پر موجود ہونا ہے۔ امی کی بات سن کر میں پریشان ہو گیا اور ان سے پوچھنے لگا کہ آخر ایسی کون سی نوبت آ گئی ہے جو میرا گھر میں 8 بجے پہنچنا لازمی ہے؟ اگر کوئی مسئلہ تھا تو آپ مجھے پہلے اس بارے میں بتاتی۔ امی نے مجھے کہا ابھی کال پر تمہیں اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتا سکتی، صبح تم سے تفصیل سے اس بارے میں بات کروں گی، فی الحال تم بھی آرام کرو اور سو جاؤ۔ یہ کہہ کر امی نے کال کاٹ دی۔ دل میں تو آیا کہ امی کو کال کر کے دوبارہ پوچھ لوں، لیکن فی الحال میں پہلے ایک بہت بڑی پریشانی میں الجھا ہوا تھا، لہٰذا یہی سوچا کہ اپنے دماغ کو تھوڑا سا سکون پہنچاتا ہوں، اور اسی غرض سے سونے کے لیے لیٹ گیا۔ نیند تو نہیں آ رہی تھی، لیکن ماضی کی یادیں تھیں جو مجھے تکلیف پہنچا رہی تھیں۔ مجھے یاد آ رہا تھا کہ میں نے اپنی بیوی پر کتنا ظلم کیا تھا۔ مجھے یہ بھی یاد آ رہا تھا کہ اپنی بیوی کو بیماری میں تکلیف پہنچانے والا کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی تھا۔ وہ دن مجھے اچھی طرح سے یاد تھا جب پہلی بار میری بیوی میرے پاس آئی تھی۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ اسے کینسر ہے، لیکن ابھی پہلی سٹیج ہے، اگر اس کا علاج کروایا جائے تو وہ صحت یاب ہو سکتی ہے۔ تب اس کی بات سن کر میں نے اسے دھتکار دیا تھا اور اسے کہا تھا کہ تم جیسے لوگ مر جائیں تو یہ اچھا ہے۔ اس کے علاوہ بھی نہ صرف جسمانی بلکہ اسے ذہنی تکلیف بھی پہنچاتا رہا تھا۔ وہ روتی رہتی، تڑپتی رہتی، میری منتیں کرتی، لیکن مجھے اس پر ذرا بھی ترس نہیں آتا تھا۔ اس وقت مجھ پر شیطان سوار ہو چکا تھا۔ میرا صرف اور صرف ایک مقصد تھا کہ کسی طرح سے اسے اپنی زندگی سے نکال باہر پھینکوں، کیونکہ اب میرا دل اس سے بھر چکا تھا۔ میں اپنی مرضی کی ایک بہت خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ میری بیوی بھی خوبصورت تھی، لیکن اس میں کچھ کمی تھی۔ سب سے بڑی کمی تو یہ تھی کہ وہ اپنے لیے آواز نہیں اٹھا سکتی تھی، اور اس طرح کی لڑکیاں مجھے بہت زہر لگتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ میں اس پر کچھ زیادہ ہی ظلم کرتا تھا۔ اس نے کبھی بھی مجھ سے شکایت نہیں کی تھی، اور نہ ہی اس نے کبھی مجھے برا بھلا کہا تھا، بلکہ وہ ہمیشہ یہی کوشش کرتی تھی کہ میری ساری ضروریات پوری کرے اور مجھے کسی بھی چیز کی کمی نہ ہونے دے۔ میرے کھانے سے لے کر میرے سونے تک وہ ہر چیز کا دھیان رکھتی تھی، مگر میں تھا کہ اسے ہمیشہ ہی تکلیف پہنچانے کا سوچتا رہتا تھا۔ اکثر تو میں بہت سی فلمیں بھی ایسی دیکھتا تھا جس کے ذریعے اسے تکلیف پہنچانے کے مختلف طریقے سیکھ سکوں۔ جب امی کو یہ پتہ چل گیا کہ میری اپنی بیوی میں دلچسپی ختم ہو گئی ہے تو انہوں نے بھی میدان میں قدم اتارے۔ انہوں نے بھی میری بیوی کو تکلیف پہنچانا شروع کر دی۔ یہاں پر آ کر میری بیوی کا صبر ختم ہو گیا۔ ایک دن وہ میرے سامنے بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور مجھے کہنے لگی تمہارا ظلم میں پھر بھی برداشت کر لیتی تھی، لیکن تمہاری ماں کا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ تمہاری ماں بہت ظالم عورت ہے،
وہ مجھے بہت زیادہ مارتی ہے۔ اس کی وجہ سے میرا پورا جسم نیل سے بھرا ہوا ہے، میرے جسم پر جلے کے نشانات ہیں۔ میری امی مجھ سے پوچھتی ہیں کہ تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کون کرتا ہے؟ میں اس وجہ سے تمہاری ماں کا نام نہیں لیتی، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میں تم سے دور ہوں یا تم سے جدا ہوں۔ وہ واقعی مجھ سے بہت محبت کرتی تھی اور وہ اپنی محبت نبھا رہی تھی۔ اس بات کا پتہ مجھے اس دن چلا، لیکن میں اپنے دل کا کیا کرتا؟ میرا دل تو اس سے بھر چکا تھا۔ مجھے تو اس کی شکل سے بھی نفرت ہو گئی تھی۔ میں بس کسی طرح سے اس سے پیچھا چھڑوانا چاہتا تھا اور یہاں سے کہیں دور بھاگ جانا چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے ایک دن موقع ملتے ہی یہاں سے فرار اختیار کیا اور اپنی بیوی کو اسی حالت میں چھوڑ کر چلا گیا۔ اس دن میری بیوی کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں اور اس کا کینسر بھی بہت زیادہ بڑھ گیا تھا۔ لہٰذا اپنی بیوی کو اسی حالت میں چھوڑ کر میں ہمیشہ کے لیے باہر آ گیا اور پھر 1 مہینے بعد ہی میری بیوی کا انتقال ہو گیا۔ لیکن اب اپنی بیوی کو دوبارہ نظروں کے سامنے دیکھنا نہ صرف تکلیف دیتا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مجھے احساس جرم میں بھی مبتلا کر رہا تھا۔ اگلے دن تقریباً 8 بجے کے وقت میں اپنے گھر پہنچ گیا۔ جیسے ہی میں گھر کے اندر داخل ہوا، سامنے کا منظر دیکھ کر مجھے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ سامنے میری بیوی کھڑی تھی اور اس کے ساتھ 5 پولیس اہلکار بھی کھڑے تھے۔ اپنی بیوی کو زندہ سلامت دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی، لیکن اس کے ساتھ پولیس اہلکاروں کو دیکھ کر میں پریشان ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد مجھ پر یہ راز آشکار ہو گیا کہ میری بیوی زندہ تھی۔ جس عورت کا نماز جنازہ میرے دوست نے پڑھایا تھا وہ اسپتال کی کوئی دوسری عورت تھی۔ میری بیوی نے ہی ڈاکٹر کو کہا تھا کہ وہ سب کو یہ بتائے کہ وہ مر گئی ہے۔ اس سلسلے میں میرے دوست کی مدد طلب کی اور بعد میں میرے دوست نے ہی اس کا علاج کروایا اور پھر میرے دوست نے چپ کر کے اس عورت کا جنازہ بھی پڑھوا دیا۔ چونکہ میری ماں کو میری بیوی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس لیے انہوں نے شکر کا سانس لیا اور بغیر کسی خرچے کے وہ آفت ان کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرا دوست میرے ساتھ اس قسم کا دھوکہ کر سکتا ہے۔ ابھی میری بیوی پولیس والوں کو میرے گھر لے کر آ چکی تھی۔ نہ صرف میری ماں کو بلکہ میری بہنوں کو بھی پولیس پکڑ کر لے گئی۔ میری بیوی نے ان پر قاتلانہ حملے کا الزام لگایا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے مجھ پر بھی تشدد کا الزام لگایا۔ یوں 5 سال کے بعد پاکستان آنے کا مجھے کوئی بھی فائدہ نہ ہوا اور میں نے اپنی زندگی کے مزید 6 سال بھی جیل کے اندر ہی گزارے۔ ان 6 سالوں میں میری بیوی نے مجھ سے طلاق لے لی اور مجھ سے یہ خبر ملی کہ اس نے میرے ہی دوست سے شادی کر لی تھی۔ مجھے اپنی بیوی کی اس حرکت پر افسوس نہیں ہو رہا تھا اور نہ ہی دکھ ہو رہا تھا، بلکہ مجھے تو اس کی جرت پر حیرانگی ہو رہی تھی۔ اس نے واقعی ہمت کا کام کیا تھا۔ یوں وہ مجھ سے بدلہ لینے میں کامیاب ہو گئی، جبکہ میں یہی سوچتا رہا کہ وہ ایک معمولی سی عورت میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ میری اسی سوچ نے ہی مجھے پھنسوا دیا تھا۔ میں بھول چکا تھا کہ عورت جب ایک بار بدلہ لینے پر آ جائے تو اسے کوئی بھی روک نہیں سکتا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔